السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احبہ۔ صحبت صالح ترا کنن۔ محترم صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے دینی مینی بھائی، آج کے اس سالانہ تقابلی بزم میں میرا منتخب موضوع سخن ہے انسان کی زندگی میں صحبت کا اثر۔ محترم سامعین، انسان اپنے زندگی میں مختلف ادوار سے گزرتا ہے اور اس دوران اس کا واسطہ دوسرے انسانوں سے رہتا ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، اس کے بعد موت تک انسان کی تعلیمی، کاروباری اور سماجی ضرورت کے حوالے سے مختلف لوگوں سے پلا پڑتا رہتا ہے۔ زندگی کے سارے سفر کے دوران انسان بہت سے لوگ اپنا دوست بناتا ہے۔ بعض لوگ اچھی فطرت اور طبیعت کے ہوتے ہیں، چنانچہ اچھے دوستوں کا انتخاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بالمقابل بعض لوگ دین اور اخلاق سے بہت دور ہو جاتے ہیں اور اپنے ہی مزاج کے مطابق دوستوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ تاہم زندگی میں اس کے برعکس معاملات بھی دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں۔ بس اوقات اچھی صحبت میں بیٹھنے والا انسان بھی برے دوستی کو اختیار کر لیتے ہیں اور یہ دوست اس کے اخلاق اور کردار کی بگاڑ کا باعث بن کر اس کی تباہی کا ذریعہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے برے صحبت میں بیٹھنے والا انسان بھی کسی اچھی سیرت اور کردار والی دوست کی صحبت کو اختیار کر کے برے اخلاق اور بد کرداری کے راستے سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس دوستی کے سبب سیدھے راستے پر گامزن ہو کر دنیا و آخرت کی بھلائی کو جمع کر لیتے ہیں۔ محترم سامعین، فرمان نبوی ہے انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء كحبل المسك ونافخ الكير فحبل المسك اما يحزنك واما ان تبتع منه واما ان تجد منه ريحا طيبا ونافخ الكير اما يحزنك ثيابك واما ان تجد ريحا خبيثة، متفق علیہ۔ یعنی نیک اور برے دوست کی مثال اس کے ساتھ رکھنے والے اور بھٹی میں دھوکنے والے کی طرح ہے۔ جس کے پاس مسک ہے اور تم اس کے ساتھ ہو، وہ اس میں سے یا تو تمہیں کچھ تحفہ کے طور پر دے گا یا تم اس سے خرید سکو گے یا پھر کم از کم تم اس عمدہ خوشبو سے محظوظ ہو ہی سکو گے۔ اور بھٹی میں دھوکنے والا یا تو تمہارے کپڑے کو بھٹی کی آنچ سے جلا دے گا یا تم اس کے پاس سے ایک ناگوار بدبودار دھواں پہنچے گا۔ محترم حاضرین، یہ حدیث مبارکہ دوستی کی حقیقت کو نہایت آسان انداز میں واضح کر رہی ہے کہ اچھے صحبت کی انسان کی سیرت و کردار پر لازماً اچھے اثرات اور برے صحبت کی انسان کی سیرت و کردار پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے، ان کے ساتھ بیٹھنے اور ان کی محبت کرنے کی فضیلت میں کتاب و سنہ میں بہت سارے نصوص وارد ہیں، جیسے کہ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمن ولا ياكل طعامك الا تقي، اخرج الترمذی حسن البانی رحمہ اللہ۔ یعنی صرف مومن شخص کو صحبت اختیار کرے اور تیرا کھانا صرف متقی شخص کھائے۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل على الدين خيله فلينظر احدكم من يخل، اخرج ابو داؤد صحیح البانی رحمہ اللہ۔ یعنی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پاس چاہیے کہ تم میں کا ہر شخص اپنے دوست کو دیکھے۔ محترم حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک اور اللہ یاد کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اور ان کی صحبت پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ ان کی دھتکارنے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ محترم سامعین، حاصل کلام ہے کہ زندگی میں اچھے دوستوں کا انتخاب بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے ایک دوست کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ اچھے صحبت کو اختیار کیا جائے اور برے صحبت سے پرہیز کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔